پاکستان میں بجلی کا نظام اتنا سیدھا سادہ نہیں کہ ادھر بٹن دبایا اور ادھر روشنی ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق بجلی سسٹم ٹرپ ہونے کے باعث بریک ڈاؤن ہوا ہے اور آئسکو کے 117 گرڈ اسٹیشن سے بھی بجلی غائب ہو گئی ہے۔ یوں تو بجلی کی پیداوار، تقسیم، ترسیل اور اس کے استعمال کی نگرانی کے لیے علیحدہ کئی محکمے اور ادارے موجود ہیں، لیکن ان میں باہمی ربط و ضبط اور ہم آہنگی کی شدید کمی ہے، جس سے کئی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اکثر ان مسائل کی وجہ ان اداروں اور محکموں کے اختیارات اور فرائض کی تقسیم کا واضح نہ ہونا ہے۔ عام آدمی کے لیے بجلی کے نظام کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ در حقیقت بعض اوقات ان اداروں میں کام کرنے والے لوگ بھی یہ نہیں جانتے کہ کون سے محکمے کی ذمہ داری کیا ہے اور کون سے ادارے کا اختیار کہاں پہ شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس گورکھ دھندے کی ایک واضح مثال 2019 میں دیکھنے میں آئی، جب قابل تجدید توانائی کی ایک نئی پالیسی بنا کر پرانی پالیسی کے تحت لگائے جانے والے کئی منصوبوں کو روک دیا گیا۔ جب طویل انتظار کے بعد ان منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں نے چاہا کہ وہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں کون سا سرکاری دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ شروع میں وہ متبادل توانائی کے فروغ دینے والے وفاقی ادارے AEDB کے پاس گئے، جس نے انہیں بتایا کہ رکاوٹ کی ذمہ دار دراصل صوبائی حکومتیں ہیں، کیونکہ وہ ان منصوبوں پر اعتراضات لگائے بیٹھی ہیں۔ AEDB نے ایک بار پھر اس ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے نیشنل پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ نیپرا نے ان منصوبوں سے پیدا ہونے والی بجلی کے نرخ ہی اتنے کم رکھے تھے کہ وہ کسی سرمایہ کار کو قبول ہی نہیں تھے۔ اس نظام کی مجموعی نگرانی توانائی کی وفاقی وزارت کا کام ہے، جو ملکی سطح پر پالیسی مرتب کرنے اور اس پر عمل درآمد کرانے کی ذمہ دار ہے۔ بجلی کے شعبے کی مجموعی سمت کا تعین کرنا اور اس شعبے سے منسلک اداروں اور محکموں کے کام کی نگرانی کرنا بھی اسی وفاقی وزارت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح صوبائی حکومتوں کے درمیان ربط و ضبط رکھنا اور ان کی پالیسیوں کو وفاقی پالیسیوں سے ہم آہنگ رکھنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ تاہم صوبوں کے درمیان اختلافات کے خاتمے کے لیے قائم کیا گیا ادارہ مشترکہ مفادات کی کونسل یا CCI اس وفاقی وزارت کے کام میں کبھی بھی مداخلت کر سکتا ہے۔ بجلی کے شعبے کا دوسرا اہم ادارہ نیپرا ہے، کیونکہ باقی تمام متعلقہ اداروں کو کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت اس کی منظوری درکار ہوتی ہے۔ نیپرا سے لائسنس لیے بغیر کوئی کمپنی کوئی کام نہیں کر سکتی، چاہے وہ کام بجلی کی پیداوار سے متعلق ہو یا اسے صارفین تک پہنچانے سے۔ نیپرا یہ بھی طے کرتا ہے کہ بجلی کے پیداواری نرخ کیا ہوں گے اور اسے کس قیمت پر صارفین کو فروخت کیا جائے گا۔ بجلی کے معیار، اس میں کمی بیشی اور اس کی قیمتوں کے بارے میں صارفین کی شکایات کا ازالہ بھی نیپرا ہی کی ذمہ داری ہے۔ تاہم 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبائی حکومتیں خود بھی ایسے ادارے بنا سکتی ہیں جو ان کی صوبائی حدود میں بجلی سے متعلقہ تمام امور کی نگرانی کر سکیں۔ صوبہ سندھ نے تو ایسا ایک ادارہ بنا بھی لیا ہے۔ اس اقدام سے بجلی کے نظام میں مزید پیچیدگی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی واپڈا اس شعبے کا تیسرا اہم ادارہ ہے۔ ایک زمانے میں بجلی سے منسلک تمام امور صرف واپڈا ہی انجام دیا کرتا تھا، لیکن 1990 کی دہائی میں ایک طرف بجلی کی پیداوار میں نجی شعبہ داخل ہوا تو دوسری طرف بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں یعنی ڈسکوز کو واپڈا کی عملداری سے نکال دیا گیا۔ اس وقت بھی پانی سے حاصل کی جانے والی تمام بجلی واپڈا ہی کی نگرانی میں پیدا ہو رہی ہے، جبکہ اس کا ذیلی ادارہ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی یا NTDC ابھی بھی پاکستان میں پیدا ہونے والی تمام بجلی کو تقسیم کار کمپنیوں تک پہنچانے کا ذمہ دار ہے۔ مستقبل میں بجلی کی ضروریات کا تعین کرنا اور ان ضروریات کو پورا کرنے کی منصوبہ بندی کرنا بھی NTDC کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ اگرچہ NTDC اور واپڈا
دونوں نیپرا کی زیر نگرانی کام کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں NTDC کسی بھی وقت کسی تکنیکی وجہ کو بنیاد بنا کر کسی بھی کمپنی کی پیدا کردہ بجلی کو تقسیم کار کمپنیوں تک پہنچانے سے انکار کر سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہوا سے بنائی جانے والی بجلی ہے، جس کو ترسیل کے نظام میں شامل کرنے سے NTDC ہمیشہ کتراتا ہے، جبکہ AEDB اوپر بیان کیے گئے تمام نظام کے متوازی کام کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد توانائی کے قابل تجدید ذرائع کا فروغ ہے، تاہم اس کی ذمہ داریاں واضح نہیں رہیں، کیونکہ 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد صوبائی حکومتیں خود بھی قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر کام کر سکتی ہیں۔ توانائی کی کھپت کو بہتر بنانے کے لیے وفاقی حکومت نے نیشنل پاور ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن اتھارٹی یعنی نیکا بھی بنا رکھی ہے، لیکن سر دست اسے زیادہ اختیارات حاصل نہیں۔ اسی طرح وفاقی حکومت نے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ بھی بنا رکھا ہے، جبکہ پنجاب اور سندھ کی حکومتوں نے بھی اس مقصد کے لیے متعدد ادارے اور کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ایسے میں کوئی کسی مسئلے کے حل کے لیے کس کے پاس جائے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔